بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ حیات پر اہل بدعت کے شبہات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مسئلہ چل رہا تھا ازواج مطہرات کا نکاح۔ تو اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے 6 باتیں عرض کر دی تھی۔ اب جو آپ کے پاس کاغذات ہیں ان کو دیکھیں۔ ناقض از حیات شہداء، اگر حیات علت ہے عدم نکاح کی تو ازواج شہداء کا نکاح بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علت وہاں پر بھی موجود ہے۔ نمبر 2، ازواج مطہرات ادب و حرمت میں مائیں ہیں۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ ادب و حرمت میں پردہ ازواج مطہرات سے فرض ہے، کیونکہ پردہ کرنے میں ادب اور حرمت ہے، اور نکاح کرنا حرام ہے اس لیے کہ نکاح نہ کرنے میں ادب و حرمت ہے۔ تو مائیں ہیں کس میں؟ ادب و حرمت میں۔ تو پردہ کرنے میں ادب اور حرمت ہے، نکاح نہ کرنے میں ادب و حرمت ہے۔ تو مائیں ہیں ادب و حرمت میں، اس لیے پردہ ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرات ادب و حرمت میں مائیں ہیں۔ سورۃ احزاب آیت 53، آیت کا نمبر میرا خیال ہے ایسے ہی ہے۔ ہاں بھائی، قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں ازواجہ امہاتہم فی تعظیم حقہن و تحریم نکاحہن۔ ازواج مطہرات مائیں ہیں کس بات میں؟ فی تعظیم حقہن، ادب میں، تعظیم میں، وفی تحریم نکاحہن، اور نکاح کے حرام ہونے میں۔ مظہری صفحہ 286 جلد 7۔ مفسر خازن فرماتی ہیں ازواجہ امہاتہم یعنی امہات المومنین فی تعظیم الحرمت بتحریم نکاحہن۔ اللہ نے کس باب میں ازواج مطہرات کو مائیں قرار دیا؟ ادب، حرمت اور حرمت نکاح میں، اس سلسلہ میں میں قرار دیا۔ الخازن ابن کثیر فرماتی ہیں فی الحرمت بل احترام والتوقیر بل اکرام بل اعظام۔ خلاصہ وہی 2 لفظ ہیں کہ ادب و حرمت میں ان کو میں قرار دیا، اسی لیے ان سے نکاح حرام ہے۔ کیوں؟ کہ جب جس عورت سے نکاح ہوگا تو اس کی تعظیم ہوگی یا اس پر خامد کی تعظیم ہوگی؟ خامد اس کا ادب کرے گا یا وہ خامد کا ادب کرے گی؟ تو یہ معنی ہے پردہ کرنے میں تعظیم و ادب ہے، نکاح نہ کرنے میں تعظیم و ادب ہے، اور میں ہیں ادب و تعظیم میں۔ علامہ اندلسی فرماتی ہیں
مثل امہاتہم فی التوقیر والاحترام وفی بعض الاحکام من تحریم نکاحہن، وہ مثل امہات کے ہیں عزت میں، احترام میں، اور بعض احکام میں جیسے ان کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا ہے۔ علامہ ابو سعود فرماتے ہیں الامہات فی التحریم والاستحقاق للتعظیم ابو سعود، اور علامہ قرطبی فرماتی ہیں فی تعظیم حقہن و تحریم نکاحہن۔ علامہ معین الدین فرماتی ہیں فی التوقیر و تحریم نکاحہن و تحریم نکاحہن، یہ عبارت درست کرتے ہو، تحریم نکاحہن۔ علامہ دریابادی فرماتے ہیں فی تعظیم حقہن و تحریم نکاحہن، ان کے نکاح کے حرام ہونے کے حق میں۔ اسی طرح تفسیر بغوی فتح القدیر، در منصور، صفوۃ التفاسیر، حاشیہ موضح القرآن، روح البیان، بیان القرآن، روح المعانی، بیان القرآن، تفسیرات احمدیہ، یہ سب حضرات نے یہی لکھا۔ اس کے بعد جواب نمبر 2، یہ خصوصیت نبی پاک کی ہے، اگر زندگی یا حیات علت سمجھی جائے تو خصوصیت نہیں رہے گی۔ یہ کل میں نے سمجھا دیا تھا کہ امتی بھی زندہ رہے تو اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ کمال اور خصوصیت تب ہے کہ امتی زندہ رہے تو اس کی بیوی آگے نکاح نہ کر سکے، پیغمبر پہ موت بھی آ جائے تو اس کی بیوی تب بھی آگے نکاح نہ کر سکے، خصوصیت تب ہوگی۔ اگر حیات ہے تو حیات میں خصوصیت نہیں بنتی۔ فَإِنَّهَا من الخصوصیات فلا یحرم، پس نہیں حرام فَإِنَّهَا من الخصوصیات لفظ ہے، فلا یحرم نہیں حرام نکاح ازواج من ادا ہو من الانبیاء، من الانبیاء، اس عبارت کو خصوصی طور پر دیکھو۔ فرمایا کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پس نہیں حرام نکاح ازواج من ادا ہو من الانبیاء، آپ کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی بیویوں کا یہ حکم نہیں، من بعدہم علی احد من اممہم، ان کی امتوں میں سے کسی کا بھی۔ روح المعانی، مولانا منظور احمد صاحب نعمانی فرماتے ہیں اسی طرح ازواج مطہرات کو جو خصوصی احکام اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے وہ بھی یکساں طور پر ان سبھی کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں ازواجہ امہاتہم فرما کر ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے، اسی بنیاد پر، یہ لفظ قابل غور ہے، اسی بنیاد پر، اسی بنیاد پر آپ کی وفات کے بعد آپ کے ہر امتی اور ہر صاحب ایمان کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا ابد الآباد تک اس طرح حرام کر دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام۔ کس بنیاد پر؟ حیات والی بنیاد پر۔
اسی بنیاد، یعنی اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا ہے؟ میں. نمبر 3، تیسرا، حضرت حذیفہ، یہ باتیں میں سمجھا چکا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لامرأتہ، کہا اپنی بیوی کو، ان شئت ان تکونی زوجتی فی الجنہ، اگر تو چاہتی ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہو، ان تکونی زوجتی فی الجنہ، جنت میں میری بیوی بنے، فلا تتزوجی بعدی، پس نہ نکاح کرنا میرے بعد، فإن المرأة فی الجنت لآخر ازواجہا فی الدنیا، اس لیے کہ عورت جنت میں اپنے آخری خامند کے ساتھ جائے گی، لآخر ازواجہا فی الدنیا، جو دنیا میں اس کا آخری خامند ہوگا. آگے ذرا دیکھنا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَن يَنكِحْنَ بَعْدَهُ، اس وجہ سے، فَلِذَلِكَ اسی وجہ سے حرام کیا اللہ نے ازواج نبی پر نکاح کرنا آپ کے بعد، لِأَنَّهُنَّ ازواجہ فی الجنہ، اس لیے کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں جنت میں، آپ کی بیویاں ہیں جنت میں. جہاں وہ منع کیا نا لا تنکحوا ازواجہ، وہاں آگے لفظ آ رہا ہے ذالک، یہ آیت نکالو سورہ احزاب میں، تو بھی بہت سادہ ہے بزرگا، میں کچھ کہتا ہوں تو کچھ سنتا ہے. ہاں کیا پڑھو، آگے سے پڑھو، وہاں سے. کون سا صفحہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جی. وما کان لکم ان تعذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. یہ تو انشاءاللہ احزاب کے اندر میں اس پہ بات کروں گا. بعض لوگوں نے جیسے پیر نصیر الدین وغیرہ، انہوں نے یہاں سے ایک مسئلہ لکھا، حالانکہ آیت کا مطلب اور ہے، وہ آئے گا سورہ احزاب میں. اس نے کہا دیکھو آپ کی بیویوں سے اگر نکاح کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے آپ کی وفات کے بعد ہوگا، اور یہ رسول پاک کے لیے باعث ایذا ہے، اور باعث ایذا تب ہوتا ہے کہ آپ امت کے احوال جانیں. یہ اس نے کہا، لیکن وہ آیت کا معنی آئے گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں اگر وہ معنی لے لیں، بنتا نہیں، وہ لے لیں، تب بھی اس عبارت کو ذرا غور سے دیکھو کہ ایذا کا معنی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر دوسرے خاوند کے ساتھ ہو تو آپ کو قیامت کے دن ایذا ملے گی. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں، اس پر اس نے بڑی بحث کی ہے پیر نصیر الدین گولڈوی نے اور حضرات نے کہ جہاں اللہ نے فرمایا نکاح نہیں کرنا
نہیں تو نبی پاک کو ایذا ہوگی. تو ایذا تب ہوگی کہ آپ امت کے احوال کو جانتے ہیں. تو اس لیے فرمایا نکاح نہیں کرنا. تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ لو. کیا کہہ رہا ہوں میں کہ ایذا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بیوی جائے گی آخر الازواج کے ساتھ، اور قیامت والے دن بالفرض اگر آپ کی زوجہ محترمہ کا آگے نکاح ہو سکتا تو وہ پھر دوسرے خامد کے ساتھ جنت میں جاتی، اور یہ چیز آپ کے لیے باعث ایذا تھی. اچھا اب دیکھو خطیب شربینی فرماتی ہیں وَلِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ. کیوں نکاح حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ مومنوں کی مائیں ہیں. وَلِأَنَّهُنَّ اور اس لیے کہ آپ کی ازواجہ فی الجنہ وہ ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ہیں جنت میں بھی. وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْجَنَّةِ مَعَ آخِرِ أَزْوَاجِهَا اور اس لیے کہ بیوی جنت میں آخری خامد کے ساتھ جائے گی. السراج المنیر جلد 5 صفحہ 373. ملا جیون کو جانتے ہو؟ نور الانوار والے بزرگ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا عورت اپنے آخر ازواج کے ساتھ ہوگی. فَلِهَذَا حُرِّمَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَن يَنكِحْنَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ. عورت آخری خامد کے ساتھ جائے گی. فَلِذَا اسی وجہ سے حرام کیا گیا ازواج النبی پر نکاح کرنا آپ کے بعد، کیونکہ وہ آپ کی بیویاں ہیں جنت میں. تفسیرات احمدیہ صفحہ 632. مولانا امیر علی ملی آبادی یہ جس نے عین الہدایہ لکھی اور اردو میں سب سے بڑی تفسیر مواہب الرحمان ہے. سب سے بڑی تفسیر اردو زبان میں اتنی بڑی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی. علامہ اور بہت مضبوط عالم ہے، زبردست عالم ہے. فرماتے ہیں تمام صحابہ اور تابعین و علماء امت سب متفق ہیں اور اجماع رکھتے ہیں کہ ازواج رسول سے نکاح کرنا قطعاً حرام، اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں. کیا کہتے ہیں؟ تمام صحابہ تابعین اس متفق اور اجماع رکھتی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں اور دنیا و آخرت میں آپ کی زوجات ہیں. یہ تو اجماع مخالف نکل آیا، خیال کرنا. مواہب الرحمان صفحہ 118 جلد 7. بس یہاں تک ایک بات، ایک فائدہ ذہن میں رکھ لو. بعض عبارتوں میں بعض حضرات نے یہ جو مسئلہ تھا یہ کلیئر ہو گیا. بعض عبارات میں شاید آپ کو کہیں مل جائے ایک دو بزرگ کی عبارت میں کہ آپ کا نکاح اس لیے نہیں ہوا ازواج مطہرات کا کہ آپ زندہ ہیں. اس بات کو ذرا سمجھو. یہ بات لڑ بھی نہیں سمجھ سکے اور یا خواہ ڈنڈی ماری. ان حضرات کا بھی مقصد یہ ہے جو نکاح کے نہ کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں، آخرت میں بھی آپ کی، اور ادب و احترام میں امت کی مائیں. اب جو حضرات بعض حضرات نے لکھ دیا
اس بات کو سمجھنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بعض مردوں کے احکام کل احیا ہوتی، یعنی میں اس طرح کہہ رہا ہوں مردوں کے بعض احکام وہ کل احیا ہے. جس طرح شہید ہے، شہید میت ہے لیکن شہید کا غسل نہیں ہے، شہید ہے کفن نہیں ہے، تو یہ فی حکم الاحیاء بعض احکام میں الحی ہے. تو اسی طرح بعض زندوں والے احکام انبیاء کے بھی ہیں، اور وہ مثلا عدم تزویج یہ بھی ایک حکم ہے. کوئی بات میری سمجھ آئی آپ کو؟ عدم تزویج. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ میت ہی نہیں یا حیات دنیا بھی ہے، یعنی اس حکم میں کل احیا ہے. جس طرح عدم غسل عدم کفن کے حکم میں شہید کل احیا، اس حکم میں وہ کل احیا. بعض نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، ان کی میں وہ تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ یہ تعبیر نہیں ٹھیک، تعبیر غلط ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض بزرگوں کی عبارتیں وہ لائیں گے. اصولی طور پر تو کسی بزرگ کی بات عقائد میں حجت ہی نہیں، حجت کتاب اللہ اور سنت مصطفی. اگر توجیہ کرنی آ جائے بزرگ کی تو بزرگ کا بھی وہ مقصد قطعاً نہیں کہ حیات دنیا بھی ہے فلاں. ہاں ایک بزرگ ہے نانوتوی صاحب، چونکہ نانوتوی صاحب نے جہاں بات کی ہے تو وہ موت کے ہی قائل نہیں ہے، حقیقی موت کی قائل نہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ نکاح ازواج مطہرات کا نہ ہونا یہ عدم موت کی دلیل ہے، الحیات کی دلیل نہیں ہے. اس بات حیات کی دلیل نہیں، نفی موت کی دلیل ہے. اور نانوتوی صاحب نے اس لیے لکھا کہ وہ موت نہیں مانتے، یا آب حیات کی عبارت بھی. یہ الگ بات ہے کہ اور عبارتیں ان کی اس سے بھی متعارض ہیں، لیکن آب حیات جہاں انہوں نے وراثت اور یہ بات چھیڑی ہے ازواج مطہرات والی، تو اس کے سیاق و سباق میں وہ موت کو حبس مانتے ہیں، اور حبس والا معنی موت کا ہے ہی کہیں نہیں، یعنی حقیقت وہ موت کے قائل نہیں، موت عرفی کے قائل نہیں. جی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ بعض عبارتیں اگر آ جائیں، نانوتوی صاحب کی عبارت کی کوئی تعبیر نہیں، کیونکہ نانوتوی صاحب وہاں بحث ہی اور کر رہی ہے. ان کی بات کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت آئی نہیں، اور اس کا کوئی بھی 14 صدیوں میں قائل نہیں. بس ایک اور عبارت نانوتوی صاحب کی کھڑی ہے عقائد اسلام میں، اگر وہ نہ ہوتی تو پھر نانوتوی صاحب کی بھی خیر نہیں تھی. تو مسئلہ صاف ہے، وہ عبارت کی وجہ سے ہم حضرت نانوتوی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. باقی یہ جو اس عبارت کی توجیہ یہی ہے کہ انہوں نے اعلی تشیع پر الزاماً مناظرانہ انداز میں ایک چیز قائم کی، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل عقائد اسلام والی عبارت ہے. وہ تو اس لیے ہم نانوتوی صاحب پہ فتوے کے قائل نہیں. بعض غالیوں نے فتویٰ لگایا بھی ہے، لیکن ہم تکفیر میں جلد بازی کرنے والے نہیں، ایسے لوگ ہمیں بدنام کرتی ہیں. تو حضرت نانوتوی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے. البتہ اگر اس عبارت کی کوئی توجیہ نہ ہوتی، جو شخص موت حقیقی کا قائل نہیں وہ بالاتفاق کافر ہے. صرف میری بات نہیں، سب متفق ہے. اس کے بعد اور شبہ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوئی. معلوم ہوتا ہے آپ زندہ ہیں،
یہ بھی پیش کرتی ہے آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پتہ چلا آپ زندہ ہیں، الجواب ہم کہتے ہیں رسول پاک کی وراثت تقسیم ہوئی، تمہیں ملی نہیں۔ کہتے وراثت نہیں تقسیم ہوئی، ہمیں ہوئی ہے۔ وراثت ترکے کی ہوتی ہے نا، تو رسول کا ترکہ کتاب و سنت ہے، ترک تو فیکم امرین، تو تمہیں نہیں ملی، تم نے المحند لے لیے وراثت کی جگہ پہ۔ اب شیعہ وہ اور للڑ، آذری پارٹی اس موقف میں ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں وراثت نہیں تقسیم ہوئی، کیوں؟ صحابہ نے ظلم کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں وراثت نہیں تقسیم ہوئی اس لیے کہ نبی زندہ ہیں، علت الگ الگ ہے، ان کے نزدیک صحابہ کا ظلم ہوا، ان کے نزدیک حیات ہے۔ تو میں کہتا ہوں دونوں کو وراثت ملی نہیں ہے، تقسیم ہوئی ہے، کیونکہ جو مالی وراثت ہے وہ انبیاء کی ہے نہیں، انبیاء کی وراثت ہے علمی۔ تو جیسے مالی وراثت کے لیے نسب کا ثبوت ضروری ہے، اسی طرح علمی وراثت کے لیے ایمان کا ثبوت ضروری ہے۔ اور للڑ آذری اور یہ شیعے یہ مسلمان ہیں نہیں، تو انہیں وراثت والی شرط ہی نہیں پائی گئی، جو مومن ہے ان کو مل گئی ہے۔ جواب تو اتنا کافی ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن تھوڑا سا آگے بھی سن لو۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ کیا دلیل دی؟ اس دلیل کو میں قلب دلیل الٹ رہا ہوں، یہ ہماری دلیل ہے۔ انظر الی قلب الدلیل، یہ ہماری دلیل ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کیا کہا کہ وراثت تقسیم، وراثت کا تقسیم نہ ہونا یہ آیات کی دلیل ہے، وراثت کا تقسیم نہ ہونا یہ آیات کی دلیل ہے۔ بہت اچھا، لیکن حضرت فاطمہ، ازواج مطہرات، حضرت علی، حضرت عباس کا وراثت کا مطالبہ کرنا، سمجھو ہے میری طرف؟ انہی کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا وراثت کا مطالبہ کرنا پھر دلیل ہے ان کے مماتی ہونے پر، کیونکہ اگر زندہ سمجھتے تو وراثت کا مطالبہ، اصول جو یہ مقرر ہو گیا کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، لہذا زندہ ہیں، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں، بہت اچھا۔ پھر جن حضرات نے وراثت کا مطالبہ کیا وہ مماتی تھے، کیونکہ اگر ان کا یہ عقیدہ حیات ہوتا تو وراثت کا مطالبہ نہ کرتے، زندہ کی تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب وہ مطالبہ کس نے کیا؟ ازواج مطہرات نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت عباس نے۔ آپ کے پاس پوری حدیث آ چکی ہے بخاری کی، انہوں نے مطالبہ کیا۔ اب ذرا اگلا بھار بھی اٹھانا، یہ مطالبہ کرنے والے ہیں، اور آگے جس سے مطالبہ کیا اس نے نہیں کہا کہ چونکہ نبی زندہ ہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں، اس نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء ما لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس نے کہا کہ انبیاء کی مال میں وراثت ہے ہی نہیں،
معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ بھی پکا مماتی نکلا۔ اگر ان کا بھی یہ نظریہ ہوتا کہ نبی زندہ ہے تو پھر وہ کہتے کہ زندہ کی وراثت نہیں۔ انہوں نے جو دوسری دلیل دی لا نورث والی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں ایک بھی حیات دنیاوی کا قائل نہیں تھا۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو۔ تھوڑا عقل چاہیے، خشکی نہ ہو۔ پھر کہوں یا آ جائے گا؟ پھر کہہ رہا ہوں، پھر سن لو۔ کیا کہا اہل بدعت نے وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس لیے کہ نبی زندہ ہے؟ تو مطلب ہے اگر زندہ نہ ہوتے تو وراثت تقسیم ہوتی۔ آپ زندہ ہیں اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بہت اچھے، جنہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا حیات النبی والا، وہ کرتے مطالبہ؟ ان کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ بھی مماتی، اور جن سے مطالبہ کیا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، ان صحابہ سے وہ مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں حصہ دیا جائے، تو حضرت صدیق فاروق وغیرہ کا یہ جواب دینا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی کوئی نہیں، اور یہ آگے سے اعتراض نہ کرنا کہ نبی تو زندہ ہے، تم زندہ کی وراثت کے لیے آئے ہو، آپ تو حیات النبی ہے، تم کب کے مماتی بن گئے ہو، تو یہ جواب نہ دے کے دوسرا جواب دینا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں، اس بات کی دلیل ہے صحابہ کا یہ گروہ بھی مماتی ہے، وہ گروہ بھی مماتی ہے، اور آذری پارٹی سب صحابہ سے خالی، اور ان کا عقیدہ صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی نہیں تھا۔ اور بات پھر بھی نہیں بنے گی، بات پھر بھی نہیں بنے گی۔ شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو علت پائی گئی ہے، یدار الحکم علی علت ہی۔ اگر حیات عدم توریث کی علت ہے تو وہ علت شہداء میں بھی ہے، اور ان کے نزدیک تو ہر کافر مشرک میں بھی رول آؤٹ کیا گئی، پھر تو کسی کی بھی وراثت تقسیم نہ ہو۔ بھائی سارے مردے حیات الاموات ان کے نزدیک زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ پڑھ چکے ہیں، اگر علت حیات ہے تو پھر تو کسی کی بھی وراثت تقسیم نہ ہو، کیونکہ سارے مردے ان کے نزدیک زندہ ہیں، اور ہیں بھی اعادت الارواح، سارے مردے سنتے ہی۔ حیات بھی ایسی ہے کہ دنیا بھی ادراک ہے، یہ پورے تفصیلاً پڑھ چکے ہو۔ بات پھر بھی نہیں بنی، البتہ اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا کہ بعض صحابہ کا مطالبہ، بعض کا دوسرا جواب، تو صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا کہ آپ کو وہ دنیاوی حیات سے زندہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہے یہ لمبی حدیث ہے، جو جملے میں پڑھ رہا ہوں وہ نشان لگا لو۔ ان عائشہ ام المومنین اخبرت ہو ان فاطمہ بنت رسول اللہ سألت ابا بکر الصدیق، مل گئی بعد وفات رسول اللہ میراثہا، بعد وفات رسول کے میراث طلب کی۔ بس ہمیں یہ بتانا تھا وراثت طلب کی۔ آگے فقال لها ابو بکر،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور سما ترکنا صدقہ. بس ہم نے صرف اتنا بتانا تھا کہ آخر کچھ نے طلب کیا اور آگے سے یہ جواب آیا. باقی طرز استدلال پہ میں بات کر چکا ہوں. یہ بخاری، مسلم، مسند احمد، یہ سب کے لیے حضرت عباس کا بھی مطالبہ موجود ہے. ان فاطمہ بل عباس آتا یا ابا بکر یلتمسانی میراثہما من رسول اللہ فقال لہما ابو بکر سمعت رسول اللہ یقول لا نورثہ. یہ بھی آپ کے پاس بخاری میں موجود ہے. تو مطالبہ کیا تھا حضرت فاطمہ نے، حضرت عباس نے، کیونکہ یہ چچا ہے نا. اگر آپ کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ 24 سے بنتا. جنہوں نے سراجی پڑھی ہے، کس سے مسئلہ بنتا؟ 24 سے. ہاں 24 سے مسئلہ بنتا، اور 12 سے حضرت فاطمہ کے حصے میں آتے. باقی ازواج مطہرات اور حضرت عباس یہ آپ کے چچا تھے، ادھر جاتے. اور اسبا شسبا پڑھتے ہو نا سراجی میں. خیر، تو مسئلہ 24 سے حل ہوتا اگر نبی کریم علیہ السلام کی وراثت ہوتی. تو اس میں صرف حضرت فاطمہ نہیں، ازواج مطہرات بھی ہے، حضرت عباس بھی ہے، اور حضرت فاطمہ، اور اس سب کا مطالبہ حضرت علی کا بھی ہے. یہ کہتے ہیں یہ تو فرق ہے. وہ فرق ذرا لاؤ نا. کیا فرق ہے؟ علت میں فرق ہوتا ہے، تشریک فی العلت. وہ کون سا؟ کہتے ہیں جی شہداء کا نکاح نہیں ہوا، ہو جاتا ہے، حیات علت ہے. ازواج شہداء کا نکاح کیوں حرام نہیں، میراث کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہی تو فرق ہے شہداء کی حیات، انبیاء کی حیات کا. یہ فرق کس نص سے ثابت ہے؟ یہی تو تمہارا ڈھگوسل ہے. اگر حیات کو علت بناتے ہو تو وہ پھر علت یکساں یدار الحکم علی علت ہی، یہ ضابطہ ہے. تو وہ پھر فرق کیا ہے؟ وہ فرق ذرا ہمیں بتاؤ، وہ کیا فرق ہے؟ کہ شہداء کی ارواح بدن میں نہیں، انبیاء کی ہے. یہی تو فرق ہم پوچھتے ہیں. کوئی سمجھ تمہیں نہیں آئی؟ ہاں بھائی، وہ فرق ذرا بیان کرو کہ انبیاء کی ارواح بدن میں ہوں، شہداء کی نہ ہوں، یا شہداء کی حیات روحانی فی الجنہ ہو، انبیاء کی جسمانی فی القبور ہو. یہی تو فرق ہم پوچھتے ہیں جو تم نہیں بتاتے. وہ کون سا فرق ہے؟ بعض یہ گونگی کے اشاروں سے تو نہیں چلے گی. آخرت پہ تو حد بھی جاری نہیں ہوتی، ہاں ہوں کرتا رہے. ہاں تو یہ تو عقیدے کی بات ہے. اس کو واضح کرو کیا مانا. یہ ایسے بزدل ہیں کہ ایک ہوائی فیر چھوڑیں گے، ہوائی فیر، اور اس سے پوچھو بھائی کیا مثلا یہ جس نے ٹھیک پرچی لکھی ہے، وہ کہتے نہیں فرق ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کیا فرق ہے، وہ فرق بیان کرے. تو اللہ جانے کیا فرق ہے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ تشریک فی العلت نہیں ہوتی. علتین، جب علت حیات ہے تو وہ علت وہاں بھی ہے، یہ علت جہاں بھی ہے، تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں یہ عجیب بات ہے. علت وہی پائی گئی ہے شہداء میں حیات والی، تو ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بیوی نکاح کر رہی ہے، اور وہی علت حیات انبیاء میں ہے تو وہاں پر نہیں ہو رہا. اگر یہ علت ہے تو پھر شہداء میں بھی جاری کرو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ علت ہی نہیں ہے.
علت وہ ہے جو ہم نے بتائی ہے. انہوں نے جو علت بنائی، سمجھو بات، وہ علت بن ہی نہیں سکتی، اس پہ نقض ہے حیات شہداء سے. تو اس لیے پھر وہ علت بناؤ نا جس پہ اعتراض بن ہی نہیں سکتا. اور پھر اگلی بات، یہ علت تو قیاسی مسئلہ ہے. چونکہ جب قیاسی تو باب عقائد میں تو امام ابو حنیفہ کا بھی قیاس نہیں چلتا، تمہارے مقلد مولویوں کا کیسے چلے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ مسائل اعتقادی قیاسی ہوتی ہیں، اس میں تو کسی مجتہد کا قیاس بھی نہیں چل سکتا. جائے کہ مقلد مولوی، کوئی دیوبندی عالم ہے، سب مقلد ہیں، تو مقلد کی بات تو اس سنجا میں بھی حجت نہیں ہے، تم عقیدے میں حجت بنا رہے ہو اور اس کے قیاس کو حجت بنا رہے ہو. سوچو امت کے ساتھ کتنا فراڈ کیا گیا. پہلی بات ہے کہ عقیدہ قیاسی ہے نہیں. دوسرا، قیاس مقلد کا ہے نہیں. اب عقیدے میں قیاس اور وہ بھی مقلدین کا، اور مقلد بھی خود چبل اس کا. دیکھو ٹھیک ہے، پرچیاں لکھنے کی اجازت سے موضوع کے مطابق لکھو، جو مرضی لکھو، تاکہ کل کوئی سامری نہ ملے آپ کو. حضرت مالک بن اوس حضرت عمر کے ساتھ تھے کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اجازت لے کر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی، حضرت عباس بھی تشریف لے آئے. فیصلہ حضرت عمر کو پیش کیا. حضرت عمر، حضرت عثمان، باقی ساتھیوں نے بھی تلقین کی کہ یہ فیصلہ حل کریں. فقال عمر، حضرت عمر نے کہا، انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس اللہ کے اذن سے آسمان و زمین قائم ہے. حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، خدا کے لیے بتاؤ یہ رسول پاک نے نہیں فرمایا؟ قال الرات، رات میں اوپر کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، سعد بن ابی، حضرت علی، حضرت عباس. یہ رات قد قال ذالک، یہ سارے کہنے لگے کہ رسول پاک نے یہی فرمایا. اب آپ نے دیکھا یہ مسئلہ صحابہ میں چھڑا ہے، لیکن صحابہ وہ تو بیان کرتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے. کوئی صحابی حیات کو علت نہیں بنا رہا، تو یہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ صحابہ میں سے ایک کا بھی علت والا عقیدہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ بھی علت بناتا. یہ اجماع صحابہ. ہاں بھئی، عدم حیات پر اجماع صحابہ. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اور یہ کہتے ہیں حیات النبی پر اجماع سیوطی کا، اور سیوطی کو اپنے ساتھ لے جا جدھر جانا ہے. سیوطی کے بچے نہیں مانتے ہم سیوطی بوتی شوتی کو. سیوطی کون ہے؟ یا نبی کے سارے صحابہ کٹے ہیں. فاقبل عمر علیا وعباسا فقال انشدکما باللہ حل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک. پھر حضرت عمر نے حضرت علی، عباس کو کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ تم نے سنا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا قالا قد قال ذالک. تو میرا مطلب ہے کہ مطالب بھی ہیں، مجیب بھی ہیں. ایک دو گروہ ہیں صحابہ کے، بعد مطالبہ کرنے والے، بعض جواب. مطالبہ کرنے والوں کا موقف بھی واضح
اور جواب جنہوں نے دیا تو انہوں نے مسئلہ وہ بیان کیا جو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کی جب وراثت مالی ہے ہی نہیں تو گپے چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء کے تعلق کے روح البدن کبھی ہوتا ہے اور شہداء کا تعلق کے روح البدن کم ہوتا ہے، اس لیے نکاح نہیں ہوتی۔ یہ کس آسمانی کتاب کا مسئلہ ہے؟ ایک دوسرا کبھی کلی مشکک ہے، کتنا ایک فرق ہوتا ہے؟ تو یہ انبیاء کا تعلق کبھی، شہداء کا تعلق کم، یہ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ اس پہ کوئی نص ہے؟ نفس تعلق پہ بھی کوئی نص نہیں ہے۔ یہ کبھی اور کم پہ تو دور کی بات ہے۔ موت کے بعد انبیاء کی ارواح کا بدن کے ساتھ تعلق یا ارواح شہداء کا بدن کے ساتھ تعلق، اس پر بھی ان کو کہو لاؤ ایک نص پیش کرو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ کبھی کم تو صفات میں سے ہے نا، تو یہاں تو ذات ہی نہیں ثابت، یعنی وہی بنا الفاسد الفاسد۔ یہ کبھی کم پہ دلیل لاؤ، دلیل، ورنہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور یہ بھی مسئلہ صرف ازواج رسول کا ہے۔ رسول اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، کچھ حیا بھی کرو۔ رسول پاک پہ جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا، یہ بات ہے ذات رسول کی، اس لیے بات دلیل سے لاؤ۔ ہمارا پورا مذہب چیک کر لو کہ ہم بغیر دلیل کے ایک بات بھی رسول کے ذمہ نہیں لگاتے، اور تمہاری ہر بات روح نہیں نکلی، روح آ گئی، اسی قبر میں آ گئی، روح وہاں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تعلق ہو گیا، یہ ساری باتیں رجمم بالغیب ہے اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر کسی طرف سے بے ایمان نہ بھی بنو تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے رسول پہ جھوٹ بولنے والا بھی کافر ہے، بچ پھر بھی نہیں سکتے۔ ہاں بھئی، اور آگے چلو۔ انبیاء کی وراثت مالی ہوتی ہی نہیں، تفصیل مسئلہ فتق میں گزر چکی ہے، لیکن جس دور میں یہ لکھا گیا تھا اس وقت میں نے مسئلہ فتق پڑھایا تھا۔ اس سال مسئلہ فتق نہیں ہوا، تو چلو یوسی کو ملا میں نے بات عرض کر دی تھی کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی کہ اصحاب رسول میں سے کوئی ایک بھی آپ کو قبر میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ نہیں مانتا تھا، اگر مانتے ہوتے تو میراث کی بات ہی نہ چھیڑتے۔ شبہ نمبر 5، بس جی یہ قطعی دلائل ہیں، ذرا دیکھتے ہو، دلائل قطعی ہیں، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے ارواح بدن میں۔ کیا بات ہے۔ ایک اور بات کرتا ہوں، جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے۔ علی سبیل التنزل، چل یار حیاتی علت ہے، چھوڑو ساری چیزیں ہم حذف کر رہی ہیں، حیاتی علت ہے، تو یہ تو تم ہمارے خلاف تب پیش کرتے کہ ہم حیات کے منکر ہوتے۔ ہم تو 3 طریقے پہ حیات ثابت کر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا لفظ حیات میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو حیات علت بناؤ۔ تمہارا کام تو تب بنے گا کہ تم کہو کہ اس کی علت ہے کہ روح جسم کے اندر ہے، پھر مسئلہ بنے گا۔ اگر نفس حیات بنا لو کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم تو حیات الانبیاء حیات النبی کے قائل ہیں، تم سے بہتر والی حیات بنتی۔ یہ جو سمجھدار ہے نا اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں، وہ ذرا سمجھے۔ یہ ہوتا ہے ارخاء العنان، ارخاء العنان، اس کے طور پہ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، حیات علت بناؤ، تو ہم تو حیات کے منکر نہیں، تم نے تو ثابت کرنا ہے روح بدن کے اندر ہے، یا روح کا تعلق تصرف ہے، اس پہ لاؤ دلیل۔
جو تمہارا دعویٰ ہے. بس اب تو بات ختم نہیں ہوگی. کیوں نہیں بولتے؟ اب تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ہم تمہارے والے دیکھو، ہم شریف لوگ ہیں، جدھر ہم لے جاؤ ہم ہمارے آپ کے ساتھ ہیں. لے جاؤ ہمیں، ہم انشاءاللہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور جس گلی میں لے جاؤ گے انشاءاللہ وہاں سے ہم تمہارا دروازہ بند کریں گے. جو دلیل چلانا ہے چلاؤ. یہ تو یہ مسور، یہ منہ اور مسور کی دال پتہ چل جائے گا. تو اب علت حیات بناؤ تب بھی للڑوں کے پلے میں کوئی چیز ہے نہیں. اور جی قطعی دلیل آ رہی ہے. شبہ نمبر 5 واقعہ ہرہ میں، یہ آج کل ان کے خطیب بڑا بیان کر رہی ہے. واقعہ ہرہ میں سعید ابن مسیب آپ کی قبر مبارک سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا. پھر کیا ثابت ہو جائے؟ آگے تقریر ہوگی، دلیل آ رہی ہے، آگے ہوگی تقریر. اور واقعہ کس کا؟ سعید ابن مسیب کا. اسی پر غور کر لو. آپ کی قبر مبارک سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا. کب؟ واقعہ ہرہ میں. یہ تقریباً 61 ہجری کو پیش آیا. 61 ہجری یزید کے دور حکومت میں. ہاں بھائی وہ موبائل کے ذریعے پتہ کر کے گاڑی میں 61 ہجری. اچھا اب دلیل ذرا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ ذرا دیکھیں بھائی دلیل کیا ہے. اذان و اقامت کی آواز آتی رہی، کون دیتا تھا اذان و اقامت؟ یہ تو کوئی بھی نہیں. اذان دینے والا کون تھا؟ اقامت کہنے والا کون تھا؟ اذان و اقامت کی آواز آتی رہی، کس نے دی ہے؟ اس میں تو کوئی بھی نہیں. تو مسئلہ نزاعی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، جبکہ اس روایت میں ہے ہی نہیں بھئی اذان دینے والا کون تھا. یہ تو تب کہ سعید ابن مسیب کہتے کہ رسول پاک نے اذان و اقامت کہی ہے، پھر کچھ بات بنتی، لیکن آواز آتی رہی. تو آواز نیک جن بھی اذان و اقامت دے سکتے ہیں، فرشتہ بھی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے سعید تو چھپا ہوا تھا، کہتے ہیں ممبر کے نیچے چھپا تھا. تو باہر کوئی نیک آدمی دوسری قبر کی سائڈ پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہو تو سعید نے تو نہیں متعین کیا. اب سعید کی روایت تو اتنی آئی کہ قبر اور اذان و اقامت کی آواز آتی، آگے یار لوگوں نے خود ٹوٹکا ملایا کہ اذان و اقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. حالانکہ یہ جڑ نہیں ہے، یہاں ذرا سمجھنا، یہ انہوں نے اپنا ٹوٹکا ملایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان و اقامت دیتے تھے. یہ کوئی نہیں، اس واقعہ میں بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ ایک جھوٹ گھڑ کے پھر چونکہ آگے چنانچہ آگے عقیدہ ثابت ہو جائے گا سگرے کبرے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اذان و اقامت کی آواز آتی تھی، کون دیتا تھا یہ لاؤ، یہ کوئی پتہ نہیں، چونکہ چنانچہ.
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے ذرا چلو کہ الجواب، یہی سعید ابن مسیب کا اپنا بیان ہے کہ ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ. اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا جو نیا آیا ہے فتاوی محمودیہ، اس میں بھی اس کو لایا گیا، استدلال کیا گیا قبر کی زندگی ترنڈی کی. نور محمد ترنڈی، یہ نور محمد ترنڈی جو ہے یہ ان للڑوں کا بڑا علامہ ہے، فوت ہو گیا. ہمارا اس کے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا. یہ نور محمد ترنڈی قبر کی زندگی کا مصنف، اور ہتھیجی ایک ایریا ہے، اس میں ہتھیجی ملتان کے قریب، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا نصر اللہ صاحب طاہری. تو اس کو اس ترنڈی نے خط لکھا تھا، نور محمد ترنڈی. خط میں یہ لکھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے ایریے میں اور آپ تیار رہیں مناظرہ کرنے کے لیے. یہ خود اس نور محمد نے خط لکھا تھا مولانا نصر اللہ طاہری صاحب کو. تو ہماری جماعت کے نوجوان عالم ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا بھائی اس طرح وہ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ ان کو لکھیں کہ ہمیں قبول ہے. تو اسی رات کو ہمارا گفتگو تھی بریلویوں کا غفران محمود سیالوی ہے، غفران محمود سیالوی. خیر اس نے کیا گفتگو کرنی تھی، تو ہم وہاں پہنچے. ترنڈی کو کسی نے بتا دیا کہ میرا کہ وہ آ رہا ہے. تو ترنڈی نے فون کیا جو بلانے والے تھے اس کو کہ میں نہیں آتا. اصل میں وہاں ختم قرآن پہ آنا تھا. اس نے کہا میں نہیں آتا. کیوں؟ کہتے مماتی شرارت کر رہی. ہم جب وہاں پہنچے تو وہ آدمی اس وقت آئے، یعنی ہمارے سامنے کا واقعہ ہے. اس نے مولانا رسول اللہ صاحب کو کہا کہ یار ہمارا بچے کا ختم قرآن ہے، وہ بیان کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کیوں شرارت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جی یہ اس کا خط موجود ہے، اس نے ہمیں مناظرے کا چیلنج دیا ہے. اور انہوں نے وہ پرچی پڑھ کے سنائی کہ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، اور اس نے مجھے کہا میں فلانے دن آ رہا ہوں اور میں مناظرہ کے لیے آ رہا ہوں، تو تیار رہے. تو ابھی وہ کہتے ہیں مماتی شرارت کر رہے ہیں، تو چیلنج اس کی طرف سے. وہ زمیندار آدمی تھا، سیدھا سادہ. تو اسے بڑا غصہ آیا، اس نے ماں بہن کی گالی بھی نکالی، اور اس نے فون کیا. اس نے کہا حضرت جی تو آپ نے تو خود جہاں رکا بھیجا ہے مناظرے کا، میں دیکھ رہا ہوں، اور اب کیا کہتے؟ نہیں میں نے کہا مولوی نصر اللہ کرے، یہ ایک وہ بکر کا مولوی، اس کو انہوں نے بلا لیا، تو باہر کے مولوی سے نہیں کرتا. اور اس رکے پہ لکھا تھا کہ میں بستر مرگ پر بھی ہوں، دنیا کا کوئی مماتی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے میں تیار ہوں، میں کروں گا. خیر وہ لمبا چوڑا جھگڑا بن گیا. انہوں کہتے ان آخر میں اس ملک نے کہا میں آپ کی منت کرتا ہوں، زمیندار نے کہا کہ آپ اس دفعہ معاف کر دیں. وہ مولانا رسول اللہ صاحب مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا یار یہ تو عوام ہوتا ہے، اس کو کہو کہ دو باتیں ہیں، دو شرطیں ہیں ہماری. ٹھیک ہے آپ سیاسی بھی ہیں، زمیندار بھی ہیں، ہم آئے. ہم مولانا رسول اللہ صاحب نے اسے کہا کہ یہ میرے علماء ہیں، ان کا خرچہ آپ دیں گے. میں نے کہا چھوڑو خرچہ جو ہم خود کریں گے، خرچے شرچہ نہیں لیتے. ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ آنے دو. میں نے کہا وہ آئے لیکن مسئلہ حیات النبی نہیں بیان کرے گا، مسئلہ حیات ممات پہ اشارہ تک بھی نہیں کرے گا. ایک اگر اس نے اشارہ تک کیا تو ہم سٹیج پہ پکڑیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اور دوسرا
کہ یہ آپ تحریر دیں گے کہ آپ کی زندگی میں پھر کوئی حیاتی مولوی للڑ اس جگہ پہ نہیں آ سکتا، اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، یہ دو شرطیں طے کرو، ٹھیک ہے، آپ مناظرہ نہیں کریں گے، چلے جائیں گے۔ اس ملک نے دونوں طے کی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آج وہ تھوڑا بیان کرے گا فضائل قرآن پہ، اور میں جب تک زندہ ہوں کوئی للڑ یہاں نہیں آئے گا۔ مولانا رسول اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی اعلان کریں لاؤڈ سپیکر پہ کہ اشاعت و توحید والے حق ہیں اور ہمارے جو مولوی باتیں لے۔ اس پہ وہ تھوڑا جھجک گیا، میں نے کہا چلو خیر یہ بھی اعلان نہ کر، دو شرطیں قبول کر لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مولوی نور محمد آ گیا، ہم نے کتابیں تیار رکھی، طالب علموں کو پوری ڈیوٹی لگائی کہ جو ہی تھوڑا سا بات کرے تو فی الفور کتابیں پہنچنی چاہیے وہاں۔ خیر اس کو تو تقریر ہی یہی آتی ہے ان کو، تو اس نے خطبہ بھی پڑھا، الانبیاء فی قبورہم یصلون۔ میں نے کہا کام بن گیا، ہم نے طالب علم اٹھاؤ کتابیں۔ خطبہ عربی میں اس نے پڑھا، لیکن کیوں پڑھا اسے پوچھتے ہیں ثابت کر یہ روایت۔ خیر وہ طالب علم جب کتابیں لے کے گئے وہ یوں کانپ رہا تھا، ادھر ہم بھی پہنچ گئے، پیچھے ہم تھے ادھر وہ تھے، وہ ایک منظر تھا۔ تو وہ نور محمد صاحب آپ یقین کر لیں سٹیج چھوڑا، اور سٹیج چھوڑ کے اپنے بلانے والوں کو بھی چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو کہا چلو۔ وہ زمیندار بھی پیچھے تھا ملک، لیکن آگے ہمارے طالب علم آگے، انہوں نے گاڑی روک لی، ادھر ہم آگے، تو ان کے لوگ درمیان میں، ہم اس سائڈ پہ وہ اس، لیکن ہمارے وہاں کے طالب علم بڑے تکڑے تھے، انہوں نے گاڑی پکڑ لی، انہوں نے کہا جانے نہیں دیں گے۔ تو وہ زمیندار ہمارے سامنے، میں نے کہا دیکھا آپ نے معاہدہ کیا، خلاف ورزی آپ نے کی ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، مولوی صاحب آ چکے، آپ ہمارے جج بنے، مولوی صاحب کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، جو ہو اب تماشا تو دیکھے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے نور محمد صاحب کو کہا اوے مولوی صاحب، اپنی پنجاب میں، اوے مولوی صاحب، اب آپ نے پنگا لیا، اب مناظرہ کرے گا۔ وہ مولوی نور محمد کہتا ہے کہ ترنڈا محمد پناہ ہیں میرے مدرسہ میں، وہاں کرے گا۔ تو اس نے کہا شرارت یہاں کی اور مناظرہ ترنڈا محمد پناہ ہوگا، یہاں مناظرہ ہوگا۔ تو اس نے اس آدمی کو تھپڑ لگایا مولوی صاحب نے، تو درمیان میں عوام پڑ گئی، اس مولوی صاحب زمیندار بیچارہ وہ پیچھے گرا، اس کے ساتھ جو دوسرے تھے، اتنے میں اس کے ڈرائیور نے گاڑی چلائی اور نکل کے بھاگ گیا۔ تو یہ وہ ترنڈی صاحب ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں بڑے کذاب، اتنے جھوٹ، یہاں جو آپ کا کباڑی اتنا ذلیل ہو کے بھاگا، میں حیرانگی کی بات ہے، اتنا بے غیرت آدمی تو چکلے میں بھی نہیں ملتا، طوائف بھی اتنی بے حیا نہیں ہوتی جتنے ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں پتہ کر کے آئی ہوں۔ اب ان میں اتنا حیا کی رتی نہیں کہ ادھر کوئی دیکھتا اس کے ساتھ کیا بنا، اور وہاں عجیب عجیب باتیں ہیں، تو یہ انتہائی بے حیا ہے۔ تو خیر نماز پڑھ لیں۔